بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تعالی فی کلام مجید والقرآن حمید فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا۔ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8ویں دروازے کھولے جائیں گے، ہر دروازے کہے گا کہ ہر ادھر سے آ جاؤ، ہمارے اندر سے تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ یہ عزتوں والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابوبکر صدیق ہے، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ کیوں؟ سب کچھ دین کے لیے لگا دیا، اس لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے رات خواب میں ایک گھر دیکھا جنت میں، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا کہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ تو اتنا خوبصورت محل تھا کہ میں اندر جانے لگا تو مجھ سے فرشتے نے کہا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، اے عمر، جی تو چاہتا تھا کہ اندر جا کے دیکھوں، تیرے غیرت یاد آئی، نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر غیرت ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، میرا جنت میں ساتھی آپ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا قریب کیا، پھر ارشاد فرمایا، اے علی، تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے، یا رسول اللہ، میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا حواری ہوگا، میرے 2 حواری ہیں، طلحہ اور زبیر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن تو سب سے آخر میں میرے پاس آئے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، تو سب سے آخر میں آیا۔ کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا، حلال مال نے اتنی دیر کروا دی، پھر مال ہی حرام ہوگا تو کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے ایمن سے کر لے۔ حبشی عورت حضرت زید نے فوراً بھاگ کر شادی کی۔ یمن سے بہت خوبصورت کپڑا آیا، صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی خوبصورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو۔ حضرت سعد بن وقاص، معاذ رضی اللہ عنہ کی جنت کی جو پوشاکیں ہیں وہ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی ماں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا، مجھے بتائیں کہ جنت میں ہے تو صبر کروں گا، اگر دوزخ میں ہے تو ایسا روؤں گا کہ سارا مدینہ دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ، تم دیوانی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرنے والا بھی کبھی دوزخ میں گیا ہے؟ میں تو تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس کے نہروں میں نہاتا پھر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہوا اور وہ جنت میں گیا۔ جعفر نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، شہید ہوا، وہ بھی جنت میں گیا۔ عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، شہید ہوا اور ٹھہر کر فرمایا کہ وہ جنت میں گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تینوں کو دیکھتا ہوں کہ جنت کے میوے کھاتے پھرتے ہیں، جنت کی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور جنت کے نہروں میں غوطہ لگاتے پھرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنت میں ایک خوبصورت گھر کی خوشخبری دے دو۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ جبرائیل میرے پاس آیا ہے، ابھی میرے پاس خوشخبری لایا ہے میرے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کے عورتوں کے سردار ہیں اور میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، دونوں بچے کھیل رہے تھے، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشخبری ملی ہے کہ میں اور میری بیٹی فاطمہ اور میرے 2 بچے، یہ جو
سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم قیامت کے دن ایک ہی مقام پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے، میدان حشر میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اونچا بنا دیا۔ سنو، یہ تو سب قریش ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کا ایسا مقام تو ہونا چاہیے کہ ان کا نہ ہو تو کس کا ہوگا؟ اگر حسن و حسین شہزادے نہ بنتے تو اور کون بنتا؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار نہ بنتی تو اور کون بنتی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنو، جو حبشی اور کالا غلام کا بیٹا خود غلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے بلال، کیا وجہ ہے کہ جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں؟ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا اور میں جنت کی سواری پر سوار ہوں گا اور اس کا لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور بلال آگے آگے ہوگا اور میری سواری بلال کے پیچھے پیچھے ہوگی اور بلال کا قدم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے دیدار عام کرائے گا اور میرے ابوبکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ وہ دیدار کیا ہے جو خاص ہوگی؟ جنت کے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے۔ حور بھی پیچھے، قصور بھی پیچھے، انہار بھی پیچھے اور غلمان بھی پیچھے، نعیم بھی پیچھے، ملک بھی پیچھے، اور اللہ تعالیٰ کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ دیکھ کر سرسبز لہلہاتی جنتیں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بہنتے ہوئے، چشمے فوارے مارتے ہوئے، چشمے پھول اور پھولوں کی بہتات، اور جنت کے حور ایسے خوبصورت ہیں جو مشک سے بنی، عنبر سے بنی، زعفران سے بنی ہیں، کافور سے بنی ہیں، جو اپنی انگلی کو ایک پورا سورج کو دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے گا، سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، مردوں سے بات کریں تو زندہ ہو جائیں گے اور زندوں سے بات کریں تو کلیجہ پھٹ جائیں گے، دوپٹے کو ہوا میں لہرائیں تو ساری